بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماؤنٹین نیوز اور میں ہوں جاوید اقبال. ناظرین آج گلگت بلتستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت جو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت، جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے مرکزی چیئرمین ہے فدا صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے کاکوش میں. ان کا گیزر آنے کا جو ایک پرپس ہے اس حوالے سے بھی، اور اوورآل جو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے جو ایشوز ہے، چاہے وہ آٹے کا مسئلہ ہو، کمپنسیشن کا مسئلہ ہو اور لینڈ ریفارمز کا مسئلہ ہو، ہم کوشش کریں گے کہ فدا صاحب کے گزر آنے پر کہ عوام کو ان کی طرف سے ایک میسیج آپ تک پہنچا سکے. فدا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ گیزر آپ کا جو وزٹ تھا اس کا پرپس کیا تھا اور ابھی آپ کا فردر کیا تھا؟ شکریہ جاوید صاحب، آپ ماؤنٹین ٹائم کا اور آپ کا بھی، آپ نے ہمارے عوامی ایشوز کو آپ ہائی لائٹ کر کے حکام بھارت تک پہنچانے کی شروع سے کوشش کی، اور ابھی بھی یہ کوشش آپ کی ہے. میں آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے یہاں پہ ہمارا جو ایشوز ہیں، یہاں پہ گندم سبسڈیز ہے، لینڈ ریفارم ہے، منرلز مائننگ ہے، ہمارے یہ گزر روڈ سے ہیں اور تاریخی روڈ سے ہیں. اس ایشوز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنے کے لیے شروع سے ہمارا 2012 سے تائیں سبسڈی ہو گیا، ٹیکس ہو گیا، دوسرے بہت سارے مسائل ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایڈ کر کے اس ایشو کو چلا رہے ہیں. رہی بات پہلے گلگت بلتستان میں ہمیں لڑاؤ اور حکومت کو پالیسی پہ عمل پیرا ہو کر ہمارے گلگت بلتستان میں چاہے جس طریقے سے بتا ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارا خون مشترک ہے، تو اس لیے ہم نے ہماری پوری ٹیم شروع سے لے کر ابھی تک یہ گلگت بلتستان میں ہم کے لیے کام کر رہی ہے. سب سے پہلے تو ابھی یہ جو ایشوز ہیں بڑے ایشوز اس کو لے کے ہم نے یہاں پہ گلگت میں قیادات پاس کیا تھا. اس میں ہمارے فیصلہ ہوا تھا کہ ہم یہ 10 کے 10 ضلع میں ہم دورے کریں گے، دورے کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے سبسڈی کے بارے میں، امن امان کے حوالے سے، ہمارے لینڈ ریفارم کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے. اس ایشو سے ہم نے پہلا ہمارا دورہ تھا گیامر کا ہم نے دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ تحصیل مکمل کرنے کے بعد وہاں بہت بڑا اچھا رسپانس ملا. وہاں کے کمیٹی کو، گیامر کے علماء کو تحصیل پیش کرتے ہیں، بہت بڑا دل کر کے ہم نے اور اعتماد کیا. اس کے بعد دوسرا ہم نے گزر کا رکھا تھا، اور گزر کی بھی فنڈر اور جس کا مائدین ہے وہاں پہ نمبردار مائدین عوام نے ہمیں دعوت کیا تھا کہ آپ اگر فنڈر کی تصویر اس سلسلے میں ہم آئے ہیں. ہمارا مقصد ہے گلگت بلتستان میں امن، کلچر کی فضا، اور ہمارے جو رائٹس ہیں، ہمارے جو جس قسم کے جو سبسڈی کی میں، ٹیکس کے، لینڈ ریفارم میں، اس ایشو کو. تو ابھی آج اللہ کا شکر ہے کل تک ہمارا دورہ کامیاب، فنڈر کا دورہ اور اس کا دورہ کامیاب رہا. ابھی بھی ہمارے عمائدین کنیال کے ساتھ ایک گیدرنگ ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ آدھا گھنٹے کے بعد ہمارا گیدرنگ ہوگی. اس میں یہ پیغام ان کو بھی دیں گے. ہم اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے نگر کا بھی دورہ کرنا ہے، اس کا منظر کا بھی کرنا ہے، بلتستان کے تینوں چاروں اس پہ بھی ضلع کے بھی ہم نے دورہ رکھا ہے، وہاں سے بھی عمائدین کا دعوت ہے، اور استور کا بھی کرنا ہے. جب ہمارے یہ مکمل دورے ہوں گے اس کے بعد پھر عوام کو ہمارے ایشوز کو پہلے تو گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہمارے ایشوز پہ حل ہو جائیں گے. اگر حل نہ ہونے کی کوشش میں پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. ہم نے 10 کے 10 ضلع میں جس طرح ہم نے باہر نکل کے روڈ بلاک کرنا ہے، چلو گرگت چلنا ہے، تو اس کے لیے کال دیں گے. اس کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں روڈ کریں گے. کیا مین ایشوز ہے جو آپ کی اس وقت پرائرٹی میں ہے؟ ابھی ایک بڑے ایشو کا گندم کا چل رہا ہے. یہاں پہ یہ کہتے ہیں گندم پہلے تو فل مقدار میں مل رہا تھا، فل تو مل رہا تھا، ابھی اسے کاٹ کوٹ کر کے اس پہ آدھا کیا ہے. اس پہ ہمارا تحفظات ہیں تو اس پہ پورا ہمیں دیا جائے. دوسری بات انہوں نے قیمتیں بڑھانا شروع کر دیا ہے. انہوں نے 3 اس پہ اسٹیپ قیمتیں بنانا تھا، 21 روپے پر کلو بڑھانا تھا، اور ابھی انہوں نے 7.5 روپے بڑھایا. اس پہ بھی ہمارا تحفظات ہے، ہم مزید بڑھنے بھی نہیں دیں گے بنے ایشو میں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ گندم سڑا ہوا گندم دیتے ہیں، یہ ہمارے علاقوں کے لوگوں کے کھانے کے قابل بھی نہیں، اس سے بیماریاں بھی پھیلی ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں آپ ہمارے فل جو ہمیں سبسڈی ہے وہ دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صاف ستھرا دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لینڈ ریفارم ایکٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ لینڈ ریفارم، ہم لینڈ ریفارم پہ مخالفت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جہاں جہاں جس چیز کی زمینیں ہیں، چاہے وہ اس پہ حصہ رسیدی کی ہو، چاہے ان کو بیرونی لائن ہو، اندرونی لائن ہو، جہاں جہاں لگے کہ ہم اس پہ یہ کہتے ہیں دریا کے کنارے سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک وہی علاقے کے لوگوں کی ملکیت ہے. وہاں جو وہ چاہیں اس پہ جب بھی گورنمنٹ کو کسی چیز کے لیے، اسپتال کے لیے، سکول کے لیے ضرورت ہے تو وہاں کے مائدین سے مشورت کر کے کمپنسیشن دے کر حاصل کیا جائے. زبردست. اچھا
اچھا، یہ ابھی جو وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان ایک گندم کا جو ٹکراؤ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ریٹ بڑھا دو اور یہاں سے کہہ رہے کہ ریٹ بڑھائیں گے اور اتنا بڑھائیں گے، یا سبسڈی کا جو پیسہ کم ہے، رقم کم ہے، اور پچھلے جون سے اب تک جو 23% کوٹا گلگت بلتستان کا نہیں اٹھایا گیا ہے، تو یہ آپ کو کوئی امید ہے کہ یہ جون کلوزنگ سے پہلے جو 23% کوٹا جو گلگت بلتستان کے لیے نہیں اٹھایا گیا ہے وہ مل جائے گا؟ بالکل، یہ نا میں کہتا ہوں سب سے بڑی طاقت عوام کی ہے، سب سے بڑی طاقت. اگر عوام، یہ ہمارا حق ہے، کسی کو ہم خیرات نہیں کھاتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، خیرات ہے دے دو. آج ان کا موڈ آیا، چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، ان کا مرضی ہے دے دیں، ان کا مرضی ہے نہیں دے دیں، ان کا مرضی ہے کاٹیں، ان مرضی ہے نہیں کاٹیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا رائٹس ہیں. ہمارا علاقہ ہے متنازع علاقے حقوق ہوتے ہیں، اس ہمارا حق ہے. یہ سبسڈی پہلے 32 اشیاء میں سبسڈی دی جاتی تھی، وہ کاٹ کوٹ کر بھی گندم میں رکھا ہے، گندم میں رکھا. اگر ان کو بھی کاٹتے ہیں، وہاں دیکھو نا، اس میں ہم اس کو مورد الزام دونوں کو ٹھہراتے ہیں. وہ یہاں سے اس کابینہ نے، یہاں اس اسمبلی نے یہاں ریٹ بڑھانے پہ سائن کر کے وہاں پہ نوٹیفیکیشن کیا، وہاں انہوں نے ان کو یہ مجبور کیا تھا آپ نوٹیفیکیشن کرو گندم کے ریٹس بنانے کے لیے. کیوں جی؟ ایک ریاست کے لیے 10 ارب 12 ارب 15 روپے کیا چیز ہے؟ آپ صرف میٹرو پہ 30 ارب روپے سبسڈی دیتے ہیں، میٹرو پہ دیتے ہیں، کھاد پہ دیتے ہیں، بجلی پہ دیتے ہیں، آپ ہر ایک چیز پہ اسٹیل مل پہ دیتے ہیں. تو ہمیں گلگت بلتستان ایک ریاست کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے 16 لاکھ بوری کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم نے وفاق سے بھی یہ کہا ہے، صوبائی حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں، اور اس کے عوامی ایکشن کمیٹی کے زور سے، آپ لوگوں کے اتفاق سے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے اتفاق سے ایک کمیٹی تشکیل دیا ہے. اس دفعہ کمیٹی 8 رکنی کمیٹی تشکیل یہ دیا، سب پارٹیوں نے مل کے دیا کہ یہ آپ عوام کے زور سے دیا ہے. ایکشن کمیٹی کے اس احتجاجی جلسوں کو اس وجہ سے دیا ہے. اور ابھی انہوں نے ڈیمانڈ کرنا ہے 8 ارب 9 ارب ڈیمانڈ نہیں کرنا ہے، بلکہ 16 لاکھ بوری کو ڈیمانڈ کرنا ہے. 16 لاکھ بوری ہو سکتا ہے کہ 16 لاکھ بوری ڈیمانڈ انہوں نے کر دیا بھی ہوگا کمیٹی نے. ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ 16 لاکھ بوری ڈیمانڈ پورا کرائیں گے. ہمیں وہ 8 ارب، دیکھو نا ریٹ بڑھ جاتا ہے، کرایہ بڑھ جاتے ہیں، تیل فیول کی مد میں پیسے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر یہ کہ جو آپ کے پیسوں کی مد میں ملتے ہیں وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے. اس لیے ہم نے کہا ہمارا جو ٹارگٹ ہے 16 لاکھ بوری، 16 لاکھ بوری سے گلگت بلتستان کے وافر مقدار میں اچھا گندم مانگتے ہیں. انشاءاللہ عوامی طاقت سے ہم اس کو حل کرانے میں کامیاب ہوں گے. بصورت دیگر اگر اس میں کوئی رکاوٹ بنی، صوبائی حکومت اس میں کوئی رکاوٹ بنی، وفاقی حکومت رکاوٹ بنی، تو انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے. فدا صاحب، ایک ایشو جو ہے وہ پچھلے ایشو ہی سمجھے آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں ایک میڈیکل کالج کا ایک چرچا جو ہے پچھلے 10 سالوں سے چل رہا ہے کہ میڈیکل کالج کی کلاسیں جو ہے آج شروع ہوں گے، کل شروع ہوں گے، اگلے سال شروع ہوں گے. کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں، اس کی کہاں تک یہ پروسیجر ہو چکا ہے؟ آپ کو جاوید صاحب، آپ نے بہترین ایک سوال کیا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں لوگ عوام کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں. ایک لانجا تھا یہ انجینئرنگ کالج، اس کا کالج کا یونیورسٹی کا ادھر یہ چلمشدار والا، وہی 1600 کنال زمین عوامی ایکشن کمیٹی نے نومل والوں سے، جو گلگت والوں سے، کراکرم میں اس کے انتظامیہ سے، یونیورسٹی میں مل کے اس مسئلے کو ہم نے حل کرایا ہے. رہی بات میڈیکل کالج والی بات، آپ کہہ رہے ہیں نا، ہماری بدقسمتی ہے کہ جہاں ہمیں علاقے کے لیے کوئی بھی اچھا کام ہونے لگتا ہے تو پھر کچھ سہولت کاروں نے اپنا وہ کردار ادا کرتے ہیں. یہ زمین اچھی نہیں ہے، یہ زمین اس کی ملکیت ہے، یہ زمین اس میں ان کو فائدہ ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا. ابھی اس پہ فائنل پروسیس میں ہے اس کا بھی. ابھی کسی مطلب ہے کہ وہاں پہ لوکیشن بھی انہوں نے کیا ہے، وہاں پہ داس کی طرف سے سنا کہ اس میں یہ فائنل ہونے والا ہے. فائنل اس پہ عوامی ایکشن کمیٹی کی نظر رکھا ہوا ہے. جہاں کہیں مثال کے طور پر کوئی عوامی طاقت یا عوامی لوگ اس پہ پروجیکٹ پہ یا کسی منصوبے پہ کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم وہاں پہ جا کر ان کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ علاقے کے مفاد میں ہے، جس طرح بھی کینسر اسپتال بنا ہے ہمارا علاقے کے مفاد میں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہارٹ اسپتال بنا ہمارا علاقے کے مفاد میں ہے. ایسے پروجیکٹ ہیں، ایسے منصوبے ہیں جس کو جہاں کہیں عوام کی طرف سے یا کسی علاقے کی طرف سے تھوڑا چھوٹا موٹا رکاوٹ بھی ہو تو ہم سمجھا کے ہماری وجہ سے انشاءاللہ وہ چیزیں ہم دور کریں گے. فدا صاحب، آپ پچھلے کئی سالوں سے عوامی ایکشن کمیٹی میں کے اصول سے گزرتے ہوئے آج چیئرمین کی حیثیت سے موجود ہے. گلگت بلتستان میں آپ کا جو ٹینیور ہے، اس میں
कुछ हुकूमतें तब्दील भी हो गई, कौन सी हुकूमत जो है वो अवामी मुफाद में ज़्यादा काम कर रही है आपकी नज़र? मेरे नज़र में कुछ चीज़ें देखो, हम किसी के हक में और किसी के मुखालिफत में नहीं। जो पार्टी पे जिस पार्टी ने भी अवाम के मुफाद में काम किया है, चाहे जो पार्टी जो नहीं, अभी तक किसी पार्टी से न सियासी तो कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी मैं ये नून लीग की एक बात करता हूँ। नून लीग ने ये वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाड़ियाँ चलाई है, सफाई की चलाए है, छोटा सा इलाका है, खूबसूरत सा इलाका है, अगर ये वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करते तो हमारे लिए मसाइल पूरा इलाका गंदगी बढ़ जाते, तो फिर हमारा सेहत के लिए और हमारा अपने लिए मसाइल बढ़ जाते थे। उस काम को हम सराहते हैं। गैस का उन्होंने शुरू किया है, प्लांट लगाया है, उस पे देखो वो काम ये पार्टी की वो नहीं कि मैं नून लीग इस बात लेकिन अवामी मुफाद में, और ये कैंसर अस्पताल हो गया, हार्ट अस्पताल हो गया, ऐसे चीज़ें और उसमें नून के दौर में भी हुआ है, हम उसको सराहते हैं। और जो पीपल पार्टी के दौर में सब्सिडी के मद में हुआ है, नौकरियों के मद में हुआ है, जो लोग बेरोजगारी के मद में हुआ है, उसको भी हम सराहते हैं। तनख्वाहों में इजाफा हुआ, उसको भी सराहते हैं। पीटीआई के दौर में एक दो अच्छे काम हुए हैं, तो उसको भी हम सराहते हैं। लेकिन जहाँ जो पार्टी भी अवाम के मफाद के खिलाफ काम करेगी, हम उसके बीच में रुकावट होंगे, और अवाम के फ़ायदे के जो भी प्रोजेक्ट है उसमें सहूलतकारी का अवाम और गवर्नमेंट की सहूलतकारी के लिए हम ताबेदार हैं। इंशाअल्लाह जो कहता है ना, जो भी काम मैंने प्रोजेक्ट का नाम लेके कहा है, जो भी काम मुस्लिम लीग नून ने किया ये अवाम की बेहतरी के लिए था, उसको सराहते हैं। पीपल पार्टी ने किया तहरीक में। तो आपने एक बात की, सहूलतकारी की बात की, तो अब पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी सुल्तान रईस की शक्ल में, आपकी शक्ल में अवाम के इशू उठा रही है। लेकिन अभी तकसीम की बात आपने की तो मुझे याद आया कि अवामी एक्शन कमेटी के भी कुछ तकसीम की बातें चल रही है, दो ग्रुपों की बातें चल रही है। क्या आप समझते हैं कि इससे अवामी एक्शन कमेटी या अवाम कमज़ोर होंगे? अगर ऐसा है तो फिर उसके लिए क्या आप कर रहे हैं? अभी आप बेहतरीन आपने एक सवाल किया है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात किसी से नहीं पूछती, ठीक है, जहाँ किस जगह पे हो, किस जगह पे हो, अवाम खुद फैसला करे। मैं किसी के हक में भी नहीं कहूँगा, किसी ने अवाम मशहूर है। अब छोटे बच्चे जानते हैं कि मुझे कहाँ पे नुकसान निकाल फिर कौन सा अच्छा कौन सा सब जानते हैं। तो अवाम खुद इस पे मतलब फैसला दे चुकी है। ज़िला अवामी एक्शन कमेटी मरकज़ी के हक में दे चुकी है। आइंदे भी देखेंगे, जो अवाम के लिए काम करता है, जो इलाके के लिए काम करते हैं, उसके साथ खड़े होना चाहिए। तो मैं अवाम से रिक्वेस्ट हूँ, बाकी किसी की मतलब वो शिकायतें करना किसी का बहुत शुक्रिया फिदा साहब, हमारी दुआएं आपके साथ है और आप अवाम के लिए और ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। तो आपका एक बार फिर शुक्रिया कि आप इंतज़र आए थे और इससे आप अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।